اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JAC کے 15 روزہ ہفتے واری اجتماع میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں JAC اور SIO کی طرف سے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم 15 روز میں ایک بار ایک اجتماع کا اہتمام کر رہے ہیں، جو کہ پہلے ہمارا ہفتے واری اجتماع کے نام سے تھا، لیکن اس بار ہم 15 دن میں ایک بار ہفتے واری اجتماع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے باری میں بھی ہمارا ہفتے واری اجتماع بڑا کامیاب رہا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ مطلب جو لائیو تھا اس میں زیادہ تر بچوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیے، لیکن اس کے بعد میں سبھی نے دیکھے اس کو۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس بار اس کو زیادہ سے زیادہ ابھی سب تک کے شیئر کر دیجئے اور جلد از جلد سب کو اس میں شامل ہونے کا کہیے۔ تو ہمارا جو اجتماع کا جو ایک سسٹم ہے، تو سب سے پہلا ہمارا درس قرآن ہوگا، اس کے بعد درس حدیث ہوں گی، پھر ایک تقریر ہوں گی اور ایک اچھی سی حمد ہوں گی آپ کے سامنے۔ تو میں اس ہفتے واری اجتماع کا جو شروعات ہے تو کلام پاک سے کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ جیسا کہ ہم نے دباچے میں بیان کیا ہے، فرشتے نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کی یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی اپنے رب کے نام لے کر پڑھو یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام لے کر پڑھو۔ متعلقہ پیدا کیا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے القا کی، جس کے معنی جمع ہونے کے ہے۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں سورہ علق کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یعنی اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حیرترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب عمل بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب عمل ہی نہیں بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنا
کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل اس سے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنایا۔ اگر وہ الہی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیا ہوتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، پھسلنے اور ایک نسل کے علوم و دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، صبر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر صبر طے ہو کے رہتا ہے، صبر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا۔ خدا واقف ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے باطن بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینہ کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہاری ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پردوں میں۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ ماں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے، ہاں وہ دیکھ رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس
مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں، میں آپ کے سامنے درس حدیث پیش کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6500۔ حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طارف الثقفي وزهير بن حرب قال حتى زنى زرير عن عمرة بن كعك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك وهي حديثي قتيبة من حق بسن الصحابة ولم يذكر الناس۔ یہ آپ کے سامنے کچھ آیت تھی، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طارف تخفی اور زہیر بن حرف نے کہا، ہمیں زہیر نے عمرہ بن قعہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زہرہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، لوگوں میں سے حسن معاشرت، خدمات اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اور اس نے کہا کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر اور کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والد۔ اور کتاب کے حدیث میں ہے، میرے اچھے برتاؤ کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ اور انہوں نے لوگوں میں سے کا ذکر نہیں کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج اس JAC کے آن لائن پروگرام میں مجھے ایک کتاب دی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کا ایک عنوان میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، جو کہ خرم مراد کی لکھی گئی کتاب جس کا نام ہے چند تصویریں۔ تو یہ کتاب میں مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ دل میں سجائے رنگ میں رنگ جائے، ایسا اس کا عنوان ہے۔ تو میں اب پڑھنا شروع کرتا ہوں اور آپ سمجھنے کی پوری کوشش کریے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کس طرح سے کتاب لکھی گئی ہے۔ پہلے ہیڈنگ ہے، میں دل میں سجائے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ میرے البم کے 5 مختلف حصوں کی 12 تصویریں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی۔ یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو بڑے چاو سے اپنے دل کے فریم میں سجا لیں، بڑی احتیاط سے محفوظ کر لیں۔ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل ان تصویروں پر ہمیشہ مرکوز رہے۔
ان کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنی روش اور اقدار کو دیکھیں، اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کا جائزہ لیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے سارا حسن و جمال اس زندگی میں سمٹ کر آ گیا ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی تھی۔ جس کو حسن کی تلاش میں وہ عشق و محبت کے کشکول لے کر اس زندگی کے پیچھے چل پڑے۔ یہ حسن و جمال کا بیان اس لیے نہیں کہ صرف سنایا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، لکھا جائے، اس پر ہم اش کرے، جذبات میں تموج اور آنکھوں میں نمی آ جائے، لیکن ہمارے عمل پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر جذب کرے، خود کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش میں لگ جائے، اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ وہی مقصد ہماری زندگی کا مقصد ہو، وہی طرز اور روش اور وہی ادائے ہماری ہو جو اس اسوا کے ہر پہلو سے جھلکتی ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ راستہ اور طریقہ کیا ہے جس سے ہماری اندر اتنا شوق، طلب اور عزم، اتنی آرزو اور حوصلہ، اتنی ہمت اور استعداد پیدا ہو کہ ہم اس عالیشان اسوا کی پیروی کر سکیں۔ ہماری زندگی میں بھی اس کا حسن و جمال کسی نہ کسی درجے جھلکنے لگے۔ آپ کے اس سوال کا جواب اس آیت قرآنی کے اگلے حصے میں موجود ہے، جس کا پہلا حصہ اس اسوا کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ آیت کو پورا پڑھیں تو وہ طریقہ واضح ہو جائے گا جس سے آپ وہ زیادہ راہ حاصل کر سکیں گے جس سے یہ سفر بآسانی طے ہو جائے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ اس میں اسوائے حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ اور یوم آخر کی امیدواری اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، یہ دو چیزیں اگر آپ میں ہو تو آپ کا راستہ آسان ہے۔ یہاں اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ یرجوا کا لفظ ہے، گویا کہ ذکر قول و قرار والے ایمان کا نہیں، ذکر اس ایمان کا ہے جو زندگی کی ساری امیدیں، گویا کہ ساری تمنائیں اور آرزویں، سارے مقاصد اور توقعات، ساری تگ و دو کو اللہ اور یوم آخر پر مرکوز کر دے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ کے ساتھ دل کو اٹکائے رکھے، بغیر آپ رسول اللہ کے اسوا کی پیروی کی قوت و استعداد پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ بیان
सीरत को जितना भी सुने और जितना भी पढ़े, सारी उम्मीदें दुनिया से काटकर अल्लाह और यौम आखिरत से जोड़े बगैर और कसरत से अल्लाह की याद के बगैर आपको जिस हिम्मत और अज़्म और जिस जज्बे और रूह की ज़रूरत है उसका पैदा होना मुश्किल है। अल्लाह के ज़िक्र के मानी बहुत वसी है। इसकी तस्दीक, इसकी तस्बीह, इसकी हम्द, इसकी तकबीर, इसका शुक्र, इसकी वहदानियत का इकरार व ऐलान, इसके आगे खड़े होना, इसकी राह में माल खर्च करना, इसकी खातिर भूखा प्यासा रहना, इसके घर के गिर्द चक्कर लगाना, ये सब अल्लाह के ज़िक्र की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इस ज़िक्र इलाही के अहम मानी ये भी है कि आप अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए, इसका पैगाम लोगों तक पहुँचाए, इसके दीन का चर्चा करें, इसकी खातिर तगवदो करे और कुर्बानियाँ दे। सूरह बकरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद बास्त के बयान के बाद कहा गया है कि तुम खौफ से, भूख से और खेती बाड़ी के नुकसान से और जान के नुकसान से हर चीज़ से आजमाए जाओगे। इन दोनों हिस्सों के दरमियान लाकर इस आयत को फिट कर दिया गया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। शुक्र करो, नाशुक्री ना करना, इसलिए कि मैंने तुम पर हिदायत का दरवाज़ा खोला है, इस रास्ते पर चलने की तौफीक दी है, इस दरवाज़े में दाखिल होने की सादत बख्शी है। ये मेरा एहसान है। ऐसा ना हो कि तुम इसको भूल जाओ और नाशुक्री करने लगो और मुझे याद करो ऐसी याद जिसकी राह में आजमाइशें आएंगी और सब्र की ज़रूरत होगी। दावत आला अल्लाह की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही का ये शदीद एहसान अपनी अंदर पैदा कीजिए। शब व रोज़ उसी मकसद और धुन में लगे रहे। दिल सोजी और मोहब्बत के साथ काम कीजिए। अपने रब से मोहब्बत कीजिए, इसके रसूल से मोहब्बत कीजिए, इसकी राह में साथ चलने वालों से मोहब्बत कीजिए। अपने रब की हर मखलूक से मोहब्बत कीजिए। अपने रब की हर मखलूक से मोहब्बत कीजिए। कोई वजह नहीं कि जो दावत लेकर आप खड़े हुए हैं वो मुल्क के गोशे गोशे में ना फैल जाए। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक़ूश व कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते वाले इज्तिमा को अटेंड करने के लिए। आप सभी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें के जो हफ्ते वाले इज्तिमा हमारे हो गए हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के अंदर शेयर करने की कोशिश करें। और साथ ही आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगले हफ्ते वाले इज्तिमा में हमको क्या करना है। यानी आपको अगर कुछ इससे हटकर कोई चीज़ चाहिए होगी आपके टैलेंट के मुताबिक तो हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हम वल असर के साथ इस हफ्ते वाले इज्तिमा का इख्तिताम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر.